السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد نصلی نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہمارے تمام ایچ ایس پیر قادری بغدادی گروپ کے تمام ہمارے گروپ کے ایڈمنوں کو اور بلاخصوص سید خواجہ دربار اردو اسلامک چینل کے تمام ویورز کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور قرآن اور حدیث کی جو بھی بیانات آپ کے سامنے رکھتی جا رہی ہوں اس کو آپ سن رہے ہیں اور میری ہمت افزائی کے لیے کمنٹ بھی کر رہے ہیں، اور جتنے بھی لوگ سبسکرائب کیے ہوئے ہیں وہ دوسروں کو بھی شیئر اور فارورڈ کر رہے ہیں۔ اور میں آج کا جو بیان آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں، شہادت حضرت مسلم کا واقعہ، جو دوسرا واقعہ لے کر آپ کے سامنے، پہلا واقعہ بیان کی تھی کل، اور دوسرا واقعہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی لوگ اس بیان کو بھی بڑی غور سے سماعت فرمائیں گے۔ آئیے میں بلا تاخیر کیے کہ واقعے کی طرف چلتی ہوں کہ شہادت امام حسین شہید کربلا میں کیا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خط روانہ کرنے کے بعد حضرت مسلم حضرت ہانی بن عروہ کے گھر قیام پذیر ہو گئے۔ ادھر تو حضرت مسلم کی کوفہ میں آمد پر کوفے والے خوشیاں منا رہے تھے، ادھر امیہ کے طرف حضرت مسلم کا شاندار استقبال اور پھر کوفے والوں کا جوش عقیدت دیکھ کر انگاروں پر لوٹ رہے تھے، اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ اب یزید کے ہاتھوں سے خلافت بھی۔ اس وقت یزید کی طرف سے کوفے میں نعمان بن بشر گورنر تھے، چنانچہ وہ عاشق رسول، محب اہل بیت تھے، جانتے تھے کہ یزید کی شخصی حکومت دین و مذہب کی تباہی کا باعث ہے، اس لیے سب کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھنے اور کانوں سے سننے کے باوجود بھی خاموش رہے۔ بنی امیہ کے حامیوں نے نعمان بن بشر کو جا کر کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یزید کے منشے کے خلاف ہو رہا ہے، اول تو آپ مسلم کا قتل کر دیں، نہیں تو گرفتار تو ضروری کر لیں گے، اور آپ یزید کے تنخواہ دار ملازم ہیں، اس لیے اس کی تمام ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ بنی امیہ کے گستاخ چالپوس کی یہ بات سن کر نعمان بن بشر نے جواب دیا کہ ملازمت اور چیز ہے، عقیدہ اور چیز ہے۔ میں یزید کے چنگل کے بدلے ایک ہاشمی جوان کا خون بہا کر دین و دنیا میں رسوا نہیں ہونا چاہتا، ایک سید کو قتل کر کے اپنی عاقبت خراب نہیں کر سکتا۔ بنی امیہ کے طرف نعمان بن بشر کا یہ جواب سن کر ان کے دلی ارادوں کو سمجھ گئے اور فوری عمار بن ولید کو یزید کے پاس بھیج کر ان کو تمام حالات کی اطلاع دی۔ یہ اطلاع پاتے ہی یزید نے فوری عبداللہ بن زیادہ کو، جو اس وقت بصر کا ولی تھا، حکم بھیجا کہ فوری کوفہ جاؤ اور نعمان کی معزول کر کے وہاں کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لے کر مسلم بن عاقل کو فوری قتل کر دو، اور کوفے والوں کو حسین ابن علی کی بیعت سے سختی سے روکو، اور جو ذرہ بھر بھی تعمیل کرے اس کا سر قلم کر دو۔ عبداللہ بن زیادہ بڑا مکار اور عیار آدمی تھا۔ یزید کا حکم ملتے ہی حاکم کوفے کی حیثیت سے حجازی لباس پہن کر، چہرے پر نقاب ڈال کر، مغرب و عشاء کے درمیان رات کے اندھیرے میں اس راستے سے کوفے داخل ہوا جس راستے سے حجازی قافلہ آیا کرتے تھے۔ عبداللہ کا ان مکاریوں سے مطلب تھا کہ کوفے والے چنانچہ حسین ابن علی کے منتظر ہیں، اس لیے رات کے اندھیرے میں وہ مجھے پہچان نہ سکیں گے، اور اس طرح میں بآسانی کوفے میں داخل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کوفے والے حضرت امام عالی مقام کے منتظر تو تھے ہی، حجاز لباس اور حجازی راستے سے آتا دیکھ کر وہ ابن زیادہ کو نہ پہچان سکے، اور اس خوشی میں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آ گئے ہیں، مسرت کے نعرے لگانے لگے۔
बुलंद आवाज़ से पुकारने लगे, मरहबा या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम खिदमत खैरुल मुक़द्दम। कि आपकी तशरीफ़ वारी का शुक्रिया। अब्दुल्ला बड़ी खामोश और सुकून से आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते चेहरे पर निकाब डाले सीधा सीधा दारुल मारात की तरफ रवाना हुआ। हज़रत हानी भी, जिनके घर हज़रत मुस्लिम क़याम पजीर थे, रास्ते में सोचते आते थे कि अगर ये हमारा आका मौला हज़रत इमाम हुसैन होते तो इस खामोश सुकूनी के साथ ना आते और फिर इनके चेहरे पर निकाब ना होता। इसमें ज़रूर कोई राज है। आखिर इन्होंने बड़ी ज़ुर्रत व दिलेर से हाथ के झटके से उबैदुल्लाह के चेहरे से निकाब खींच ली और देखा तो वो हुसैन इब्न अली के बजाय अब्दुल्ला इब्न ज़ियादा थे और फिर पुकार उठे कि ओ कूफे के रहने वालों, तुम्हारा इम्तिहान का वक्त आ गया, ये तो इब्न ज़ियादा है। ये सुनते ही कूफे वालों के दिल लर्जा गए और हैरान रह गए, लेकिन अब क्या कर सकते थे और क्या हो सकता था। इब्न ज़ियाद की मक्कारी काम आ चुकी थी और वो कूफे वालों की धोखे दे चुका था और धोखे खा चुके थे। हाँ, अगर कूफे वाले ज़रा सी भी ज़रूरत और दिलेर से काम लेते और अपने उबैद पैमाने कायम रहते तो इब्न ज़ियादा तन्हा था या इसके साथ चुनाचे एक साथी व मुकाबला के लिए तन जाते और इब्न ज़ियादा को कत्ल करके आइंदा आने वाले वहशतनाक वाक़ात की जिम्मेदारी से सबकदोश होकर मुबारकबाद के मुस्तहक बन जाते, मगर वो ऐसा न कर सके। इसलिए मशीयत एजिदी यही थी कि इस्लाम के बागियों को अहले बैत के खून से सींचा जाए। इब्न ज़ियादा सीधा दारुल मारात पहुंचा और नोमान बिन बशर को एजिद का हुक्म नामा दिखाया और इसको ये कहा कि तुमने मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला को कूफे में दाखिल करने और बुलाने में साजिश करके नमक हरामी की है। नोमान बिन बशर ने जवाब दिया कि वो जिंदा जो बातिल परस्ती में गुजरे लानत है और वो मौत जो हक परस्ती में आए रहमत है। मैं ऐसी मौत को ज़िंदगी पर तरजीह दूंगा। इब्न ज़ियादा ने नोमान बिन बशर हाफी को गिरफ्तार कर लिया और रात बड़े बेकरारी में बसर की और सुबह का सितारा लरसता हुआ नमोदार हुआ और सूरज थरथरा हुआ निकला और फिर दिन निकलते ही इब्न ज़ियादा कोफे की जामे मस्जिद में एक जलसा मुनक़िद किया और अपनी तलवार हवाओं में लहराई और बोला, मुझे जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते वो जान लें कि मैं इब्न ज़ियादा हूँ और एजिद ने मुझे यहाँ का हाकिम मुक़र्रर किया है। मुझे मालूम हुआ कि तुम लोग एजिद के ख़िलाफ़ हो और हुसैन इब्न अली को अपना खलीफा बनाना चाहते हो, और मुझे ये भी मालूम हुआ कि तुमने इस काम के लिए मुस्लिम बिन आक़िल को कूफा बुलाया है। वो यहाँ पहुँच चुके हैं और हुसैन इब्न अली को भी आने वाले हैं। खबरदार, जिसके घर से हुसैन इब्न अली की आवाज़ आई, इस घर को मिस्मार कर दिया जाएगा। जिस ज़बान से हुसैन इब्न अली का नाम निकला वो ज़बान खींच ली जाएगी और जो हाथ हुसैन इब्न अली की बैत के लिए बढ़ेंगे वो हाथ काट दिए जाएंगे। और आज शाम तक मुस्लिम बिन आक़िल को मेरे हवाले कर दो, वरना कूफे में क़याम बर्पा कर दी जाएगी। इब्न ज़ियादा की इस तकरीर से कूफे वालों के दिल कांप गए और फांसा पलट गया और वो लोग जो एजिद के ख़िलाफ़ बगावत करने की तैयारी कर रहे थे, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए तले एजिद की गैर इस्लामी हुकूमत का तख्ता उलट कर खिलाफत अहलिया का आलम बुलंद करने के मशवरे कर रहे थे, आज इब्न ज़ियादा के खैर और गज़ब के सामने ऐसे धपके बैठे थे जैसे समंदर के झाग और पानी का बुलबुला। कूफे की जिस जामे मस्जिद में कल अहले कूफा शमा अहले बैत पर एजिद के मर मिटने का अहद बांध रहे थे, आज उसी जामे मस्जिद में इब्न ज़ियादा की तकरीर सुनकर कांपने लगे और मजमा मुस्तर हो गया और कूफे वाले ने सैकड़ों खत, हज़ारों कासिद भेजकर बुलाए हुए
معزز مہمان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت ہانی جلسے سے اٹھے اور راستے میں سوچتے تھے کہ کیا کروں، اگر مسلم کو ابن زیادہ کے حوالے نہ کروں تو جان جاتی ہے، اگر حوالے کروں تو ایمان جاتا ہے، ساتھ ہی چمستان نبوت کی شاخ کا ایک پھول میرے ہی ہاتھوں ٹوٹ جائے گا، قیامت تک کی آنے والی نسلیں مجھے پھٹکار بھیجتی رہیں گے۔ آخر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جان جاتی ہے تو جائے مگر ایمان نہ جائے، دنیا نہیں رہتی ہے تو نہ صحیح دین رہ جائے، میں کسی صورتحال میں حضرت مسلم کو ابن زیادہ کے حوالے نہ کروں گا۔ یہ تھا سچا واقعہ جو میدان کربلا میں ہوا تھا۔ انشاءاللہ تعالی کل اگلے کا واقعہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گی۔ تب تک کے لیے مجھ ناچیز کو اجازت دیجیے۔ اجازت دینے سے پہلے آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ سب بھی لوگ جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ آج کل کے زمانے میں ولی اللہ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ڈھونگی کے لباس میں کچھ لوگ خلیفہ بن کر، جانشین بن کر، گدی نشینوں پہ بیٹھ کر امت مسلمانہ کو گمراہ کر رہے ہیں اور ولیوں کے نام پر آپ سب کو لوٹ رہے ہیں۔ ایسے لوٹاروں سے، ایسے گدی نشینوں سے، ایسے خلیفاؤں سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہیے اور جہاں تک ہو سکے 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجیے، اور جو کچھ بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگیے، انسانوں سے نہیں۔ اللہ سے غیبانہ ڈریں، حضور سے محبت رکھیں، اہل بیت سے محبت رکھیں، ولی اللہ سے محبت رکھیں، ولی اللہ کے بارگاہ پہ جائیں، زیارت کریں، مگر کیا بولتے ہیں جو بارگاہ میں متولی بن کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ولی اللہ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل شیروانیوں کے بھیس میں کئی لٹیرے چھپے ہوئے ہیں، ان لٹیروں سے آپ بچنے کی ضرورت ہے۔ میں یہی میسیج آپ سب کو دے کر میں آپ سب کو ادباً گزارش کرتی ہوں کہ اپنے ماں باپ سے محبت کریں، بھائی بہن سے محبت کریں، دوستوں سے محبت کریں۔ ایک دن یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ہم کو یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے، اس لیے کسی سے بغض نہ رکھیں، ہمیشہ ہر ایک سے محبت کرنے والے، کیونکہ ہمارا دین محبت سکھاتا ہے، دین سکھاتا ہے، نفرت کرنا نہیں سکھاتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی، گناہ ہوئی تو معاف کریں اور سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں، اور جھوٹ سے بچیں، بغض سے بچیں۔